علی محمد عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کے یہ آخری ایام ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم اور آپ کو اس قوم میں پیدا کیا جس قوم کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دعا کی۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ خداوند کا یہ شکر کرنا چاہیے کہ اس پوری کائنات میں 6 ارب لوگ ہیں، ان میں ہم 2 ارب مسلمان، اور اس میں سے ہم کہیں کہ تقریباً 2 ارب میں 50% شیعہ مسلمان ہو، تو اس پوری کائنات میں خدا نے ہم اور آپ کو چن لیا امام حسین کے غم منانے کے لیے۔ تو خدا اپنی خاص نعمتوں کو صرف خاص ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ نعمت عزاداری یہ ہم اور آپ کو دی ہے۔ اس پوری کائنات میں کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ خدا نے ہم اور آپ کو یہ خاص نعمت سے نوازا ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ اور دیکھیں، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، غیر مسلمان بھی کھاتے ہیں، کپڑا وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، اسی جامعے میں وہ بھی زندگی کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی زندگی کرتے ہیں، اسی ماحول میں، اسی فضا میں، ایک ہی گلی میں ہم اور آپ بھی رہتے ہیں، وہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ لیکن ان سب میں ہم اور آپ کو ایک امتیاز دی خدا نے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ وہ سورج کی نعمت سے انسان، خدا جو ہے مسلمان، غیر مسلمان، ملحد، کافر، سب کو یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ آنکھیں ان کے پاس بھی ہے، اعضاء و جوارح ان کے پاس بھی ہے، ہاتھ پاؤں ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ لیکن ان سب میں کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی نعمت دینداری ہے۔ دین اس دنیا میں بہت ساروں کے پاس ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جس دین کو خالق کائنات نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، وہ صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دوسری نعمت سے نبوت ہے۔ اس پوری کائنات میں دیکھ لیجئے، انبیاء 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ ہے، لیکن سب سے بہترین نبی کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو اس نعمت سے ہم اور آپ کو نوازا۔ سب سے بہترین نعمت سے امامت ہے، ولایت ہے۔ اس پوری کائنات میں دیکھ لیجئے، کسی کے پاس نہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ یہ حسینیت، ہم اور آپ جو اپنے آپ کو 2 مہینہ 8 دن تک مجلس برپا کر کے پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں، یہ حسینیت کی نعمت کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اب آگے چلیے، 40 کی یہ تحریک جس میں ہم اور آپ ابھی روبرو ہیں۔ 40 ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کو اگر میں کہوں یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس 40 مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ کے لیے۔ یعنی 40 میں ہم اور آپ پوری دنیا کو متوجہ کریں گے کہ ہمارا کوئی امام ہے جو اس دنیا کو پریشانیوں سے نجات دے سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جمعیت ہمارے ہندوستان میں جمع ہوتی ہے، وہ بھی اتنے ساری جمعیت، ہندوستان کی کتنی بڑی آبادی ہے، اس بڑی آبادی میں صرف 80 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں یا ہندو فنکشن میں، ان کی عبادت گاہ میں۔ لیکن 40 وہ واحد دینی تحریک ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور وہ صرف
کچھ ہی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں. وہاں شیعہ بھی آتے ہیں، وہاں سنی بھی آتے ہیں، وہاں ہندو بھی آتے ہیں، وہاں سکھ بھی آتے ہیں، وہاں عیسائی بھی آتے ہیں، وہاں یہودی بھی آتے ہیں، وہاں ہندوستانی بھی آتے ہیں، وہاں پاکستانی بھی آتے ہیں، ایرانی بھی آتے ہیں، عراقی بھی آتے ہیں. پوری دنیا سے، یعنی دنیا کے کونا کونے سے ہر رنگ اور روپ کے لوگ 40 کی اس عظیم تحریک میں جمع ہو کے آتے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ یہی ثابت کرنے کے لیے اے دنیا بیدار ہو جاؤ، دیکھ لو اتنی ساری جمعیت کو ہم جمع کر کے اکٹھا ایک سرزمین پر جمع کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی خبر تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی اتفاق رونما ہونے والے. آج میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج آپ ویسٹرن کی نیوز پیپرز کو دیکھ لیجئے، وہاں کی میڈیاز کو پڑھ لیجئے، جہاں پہ شدت سے منع کیا جاتا ہے کہ اسلامی کسی بھی ایونٹ کو آپ ٹیلی کاسٹ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے خود ہی اقرار کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جمعیت اگر کہیں جمع ہوتی ہے تو وہ 40 ہے. تو اب میں آپ سے پوچھوں، کیوں اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اسلام میں کوئی بھی تحریک بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، اور بالخصوص امام حسین کا عزادار کوئی بھی کام بغیر ہدف کے کر ہی نہیں سکتا. ان لوگوں کا تو نعرہ یہ ہے کہ جینا ہے علی ابن ابی طالب کی طرح، مرنا ہے امام حسین کی طرح. تو ایسے لوگ کیسے بے ہدف والے کام کر سکتے ہیں؟ بھائی اس دنیا میں فرسٹ ورلڈ سے لوگ آ رہے ہیں، سیکنڈ ورلڈ سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا کے چاروں طرف سے جمع ہو کے آنا، اور 40 کی اس وقت میں کوئی آسائش نہیں ہے. وہاں آپ کو سڑکوں پہ سونا ہے، وہاں آپ کو درختوں کے نیچے سونا ہے، وہاں آپ کو چلنا ہے. اس عظیم تحریک میں سب کا ہر سال کی جمعیت کی تعداد بڑھتی رہتی ہے. وجہ ایک ہے، وہ یہ کہ پوری دنیا کو ہم متوجہ کر رہے ہیں. دنیا کے ہر منصف انسان، ہر دیندار جو منصف ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب کو ان ساری الجھنوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ نجات کی کشتی حسین ابن علی ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ وقت کے بدلتے بدلتے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات کو دیکھیے. تو یہ نعمت سے 40 جو کسی قوم کے پاس نہیں ہو ہمارے پاس ہے. لہٰذا آج کے علماء ہم اور آپ کو آج رہبر معظم دیکھیے، آیت اللہ سیستانی کو دیکھیے، آیت اللہ مکارم شیرازی کو دیکھیے، آیت اللہ بشیر کو دیکھیے، اور دیگر تمام مراجع عراق اور ایران کے دیکھ لیجئے. سب لوگ کہتے ہیں کہ 40 واق میں آنے کی کوشش کریں، شرکت کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک فریضہ بن گیا ہم سب کے لیے. کیوں علماء اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ یہ 40 کو روکنے کے لیے حکومتوں نے کافی کوششیں کی، لیکن ہمارے شیعہ اس دور میں امام حسین کے چاہنے والوں نے ہاتھ کاٹے، لیکن 40 کو نہیں روکنے دیا. زبانیں کاٹ دی، چلے گئے. اس سال گئے، یہ ہاتھ کاٹ دیا، لیکن ہم 40 کو باقی رکھیں گے. اگلے پچھلے پھر اس کے بعد سال گئے، دوسرے ہاتھ کو کاٹا، پھر چلے گئے. کیوں اتنے ساری تاکید کی گئی؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم 40 کو اتنا زندہ رکھیں؟ وجہ یہ ہے کہ 40 ہی مقدمہ ہے اس منجی عالم بشریت کے لیے. امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو نہیں کہیں گے الا یا اہل العالم ان جدی رسول اللہ، نہیں فرمائیں گے اے دنیا والو آگاہ ہو جو میرے جد رسول اللہ ہے، نہیں فرمائیں گے. الا یا اہل العالم ان جدی علی ابن ابی طالب، نہیں فرمائیں گے. بلکہ امام حسین جب آئیں گے تو ایک نعرہ بلند کریں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، انا امام ثانی العشر، میں ہی 12واں امام ہوں، میں ہی 12واں فرزند حسین ہوں. توجہ کیجئے گا. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو جس کے لیے تم لوگ کروڑوں سال سے چلتے ہوئے آتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونا کونے سے، وہ کسی اور کا جد نہیں ہے، میرا جد ہے. تو امام زمانہ اپنا معرفی کس کے ذریعے کریں گے؟ امام حسین کے ذریعے. وجہ یہ ہے کہ اس دوران جب مولا ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ کو سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے.
دنیا کے کونے کونے تک امام حسین کا یہ میسیج پہنچ چکا ہوگا۔ تو آج اگر ہم اور آپ 40 واق میں یا 40 کے موقع پر اپنے گلی کوچوں میں یہ تحریک یا صفیں بچھاتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ان سب کے لیے ہدف ہے، مقصد ہے، وہ ایک اس عظیم ہدف کو ہم اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک نعمت سے مہدویت ہے، یہ بھی کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ مہدویت وہ عقیدہ ہے جو ہم اور آپ کو نا امید ہونے سے بچاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں، ایک مٹھی نیند کی گولیاں کھائے بغیر ان کو نیند نہیں آتی۔ کیونکہ آئندہ سے نا امید ہو چکے ہیں، کماتے ہیں کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، کماتے ہیں کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، روزانہ یہ کام ریگولر، یہی کام بغیر کسی مقصد کے۔ آپ ایک دن یہ سوچئے نا، اپنی دینی عقائد کو ہٹا کے سوچئے، کمائیے کھائیے پیجئے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو آپ خود تھک جائیں گے، بھائی میں کس لیے کر رہا ہوں یہ سب، یہ ہے دین۔ لیکن جس دن آپ سوچیں میں یہ جاب کر رہا ہوں، میں بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، میں کمائی کر رہا ہوں، ان سب میں ایک ہدف ہے، وہ یہ کہ میرے مولا تشریف لانے والے ہیں، اس کے لیے میں زمینہ فراہم کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ بچے کی بھی تربیت کریں گے، جامعے کی بھی تربیت کریں گے، روزی کو حلال طریقے سے کما کے لائیں گے، تو اس وقت خود بخود آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جو میں صبح 4 بجے سے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک یہ جاب پہ جاتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، سختیاں برداشت کرتا ہوں، وہ جہاد ہے۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کما کے لے آئے وہ جہاد کر رہا ہے۔ ہم سب پہ توجہ کریں عزیزان گرامی، ہمارے اکثر جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز جوانوں، یہ اس دور میں ہم اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ہم اور آپ کو علم سیکھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہم اور آپ کو پڑھائی کرنا واجب ہے۔ یہ واجب کفائی ہے۔ ہماری روایتوں کے مطابق ہماری جامعہ میں اگر عالم نہیں ہے تو سب کے اوپر فرض ہے عالم بنے۔ ڈاکٹر نہیں ہے، سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم ڈاکٹر بنے۔ انجینئر نہیں ہے، سب کے اوپر واجب ہے انجینئر بنے۔ اگر ہمارے کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس جامعے کے اوپر اسلام کی دیدگاہ کے مطابق سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ سب کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر کسی ایک نے انجام دے دیا، اس جامعے میں سے ایک عالم بننے کے لیے چلے گیا تو سب سے ساقط، ایک ڈاکٹر بن گیا سب سے ساقط، ایک انجینئر بن گیا سب سے ساقط۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں، اس دنیا میں جب کوئی مر جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے دفن کریں، یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی نے دفن کر لیا تو سب سے ساقط۔ بات یہی ہے کہ ہم اور آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جوانوں، یہ عبادت ہے۔ اس کو عبادت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اس کو واجب کے حساب سے سنو۔ جب ہمارے اوپر واجب ہے تو استاد کی بات کو سننا بھی اطاعت ہے، واجب ہے استاد کی بات سنیں۔ اسکول جانا بھی واجب ہے، یونیورسٹی جانا بھی واجب ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ جب آپ ہر نگاہ سے یہ دیکھیں گے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنا بھی واجب، اسکول جانا بھی واجب، ٹیچر بننا بھی واجب، پروفیسر کی بات کو سننا بھی واجب، ڈاکٹر کی بات کو سننا بھی واجب، سب واجب ہے۔ کیونکہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں مولا امام زمانہ کے ظہور کے لیے، زمینہ فراہم کرنے کے لیے۔ تو اس وقت آپ جو بھی کام کریں گے آپ کہیں گے کہ میں اب ایک ٹیچر اپنے بچوں کا وقت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا میں مولا کے لیے سفیر تیار کر رہا ہوں، مولا کے لیے اصحاب تیار کر رہا ہوں۔ ایک بھی پروفیسر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی وکیل بن جائے تو رشوت نہیں لے گا، اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو تو دھوکہ نہیں دے گا۔ کیونکہ اسے پتا ہے میں یہ سارے کام کس لیے کر رہا ہوں، مولا کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہا ہوں۔ لہٰذا تمام اہل علم کا جامعہ میں احترام کی ضرورت ہے۔ کیوں احترام کریں؟ اس لیے احترام کریں کہ اگر ان کا احترام نہیں ہوا تو ہماری قوم مولا امام زمانہ کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اپنی قوم کو آئندہ مولا کی سفیر اور امام کے اصحاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اہل علم کے احترام کیا جائے، ضروری ہے۔
لہٰذا امام علی نے فرمایا العلم سلطان، جس کے پاس علم آیا وہ حکومت کر سکتا ہے، وہ سلطان بن سکتا ہے اس جامعہ کا. من وجدہ صالح، جو علم حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ غالب آتا ہے. من لم یجدہ سیل علیہ، لیکن جس نے اسے چھوڑ دیا اس پہ دوسری قومیں غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ لیکن دو طرح کے علم ہے، بس یہ چونکہ جوان ہیں اس لیے میں نے پوائنٹ چھیڑا ہے. دو طرح کے علم ہے جوانوں. ایک علم ہے جسے اسلام میں کہتے ہیں علم کسبی ہے. ایک علم اکتسابی ہے، ایک علم وراثت ہے. علم اکتسابی یہ ہے آپ کسب کرتے ہیں، آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں. یہ کسبی، یہ سارے کرتے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلمان بھی، ملحد، سب. یہ علم کسبی ہے. لیکن ایک علم وراثتی ہے. یہ آپ کو کسب کر کے نہیں آئے گا بلکہ رشتے کو مستحکم کرنے سے آتا ہے. آپ کو والد سے ارث میں کیا ملتا ہے؟ آپ اگر کسی کا ولی ہیں، آپ کے کوئی سرپرست مر جاتے ہیں اس دنیا سے تو ان کے سارے پراپرٹی آپ کو مل جاتا ہے. آپ کسب نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کوئی مشقت نہیں کرتے، چونکہ ان سے نسبت ہے، والد سے نسبت ہے، چچا سے نسبت ہے، ماں سے نسبت ہے. اس نسبت کی بنا پر آپ کو وہ ارث میں ان کے پاس موجود پراپرٹی مال مل جاتا ہے. اسے کہتے ہیں وراثت. وراثت میں کوئی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی علم میں بھی ہے. علم میں ہم اپنا رشتہ خدا سے، اہل بیت سے، ائمہ سے، پیغمبروں سے، علماء سے جتنا رشتہ مستحکم کریں گے اتنا یہ علم ہمیں حاصل ہوتا جائے گا. لہذا جامعے میں موجود علماء کا احترام کیا جائے. آج آپ کے وزیر آباد میں الحمدللہ جید علماء یہاں موجود ہیں، ان سے علم حاصل کیجئے. یہ سفیر امام زمان ہے آپ کے اس معاشرے میں. ہم اور آپ حضرت مسلم پر روتے ہیں نا، کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ کوفے والوں نے سفیر امام حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، بے وفائی کی. آج ہم اور آپ سفیر امام زمانہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مراجع ہمارے امام زمانہ کے سفیر ہیں اور ہمارے مراجع کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر کے آنے والے حوزہ علمیہ قم سے، حوزہ علمیہ نجف سے 10 سال 15 سال اپنی عمر گزار کر زحمت کر کے قال الصادق قال الباقر کی تعلیم حاصل کر کے آ کے آپ کے جامعے میں اگر آپ کو پہنچا رہے ہیں، یہ سفیر عام میں امام زمان ہے. ان کا احترام مراجع کا احترام، ان کا احترام گویا امام زمانہ کا احترام ہے. قدر کریں. معصوم نہیں ہے، ہم سے بھی خطا ہوں گے، علماء سے بھی خطا ہے، معصوم کوئی نہیں ہے. لیکن آپ ان کو اس دیدگاہ سے دیکھیے کہ یہ ہمارے جامعے میں، ہمارے اس محلے میں، ہمارے سنگم وہار میں امام زمانہ کا سفیر ہے. اور علماء کرام بھی یہ سوچ کر قدم اٹھائے کہ میں مولا کا سفیر ہوں ان کے لیے، ان کے جو بھی دینی مشکل ہیں اس کا حل کرنا میری ذمہ داری ہے. اسی لیے علماء آپ دیکھیں یہ لوگ ہمیشہ ہر مجالس میں آپ کے آتے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں. تو اس کو آپ اور ہم احساس کریں، درک کریں. یہ درک و شعور بہت ضروری ہے. اگر قوم مولا کو سمجھے تو مولا کی حکومت قائم ہوگی، لیکن اگر قوم مولا کو نہ سمجھے تو مولا علی کو بھی جا کر کونے میں جا کر تنہائیوں میں بات کرنی پڑتی ہے. نہیں تو علی ابن ابی طالب جو عالم انسان تھے، رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل تھے، عالم شخص تھے، باتقوی شخص تھے، ان سے زیادہ باعلم کوئی نہیں. لیکن جب قوم نے انہیں درک نہیں کیا تو اکیلے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے اور آپ کے جامعے میں موجود علماء کو ان کا سٹیٹس، ان کا مقام، ان کا احترام ویسے ہی نہیں کیا جائے تو یہ لوگ بھی تنہا ہو جائیں گے. ان کی تنہائی سے آپ قرآن سے، اہل بیت سے، ائمہ سے، امام زمانہ سے دور ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا مقصد؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہذا
عزیزان گرامی قدر کیا جائے، واقعاً قدر کریں اہل علم کا. اگر بہت سے جامعہ میں آپ چلے جائیے، خود آپ کے یہاں بھی ان علماء کرام کے موجودگی سے پہلے کیا وضعیت تھی آپ لوگ خود جانتے ہیں، خود جانتے ہیں. بہت پرانی تاریخ ہماری اور آپ کی نہیں ہے. ہم اور آپ انہی 2 سالوں میں کتنا آگے چلے گئے کہ آج دہلی ہی نہیں، میرے خیال میں بحر صغیر میں، سنگم وہار میں، وہاں کے مسلمان، وہاں کے شیعہ کتنے بیدار ہیں. شاید دہلی کی کہیں اور جگہ اتنا معروف نہیں ہوا ہو اتنے قلیل تعداد میں، قلیل وقت میں، جتنا سنگم وہار اور وزیر آباد میں شروع ہوا ہے. یہی علماء. لہذا قدر کیجیے. یہاں پہ آپ جتنا علماء کا احترام کریں گے اتنا آپ آگے بڑھیں گے. ہم اور آپ اپنی فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اس فیملی کے ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں. نہیں تو ڈاکٹر بہت سارے ہیں، دہلی میں مختلف اسپیشلسٹ ہیں، ہر جگہ ہر ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو، اپنے فیملی کے کسی مریض کو ہر ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاتے. اسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں جو فیملی کا ہے، اعتماد ہے، دادا پردادا دوست احباب سب اس کے پاس جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں ان کے پاس. تو آپ جسمانی علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کو تیار کرتے ہیں، اپنی فیملی ڈاکٹر مشخص کرتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی معنوی مشکلات کو پورا کرنے کے لیے، دینی مشکلات کو پورا کرنے کے لیے دینی ڈاکٹر کیوں مشخص نہیں کرتے؟ بھئی لاجک کی بات ہے. آپ جسمی لحاظ سے مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیے، آپ کے ہاتھ پاؤں پیر کہیں بھی درد ہو جائے، آپ دین سے، خدا سے، قرآن سے، اہل بیت سے، مرجع سے، علماء سے دور نہیں ہوتے. کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کا ٹانگ ٹوٹ گیا ہو وہ خدا سے دور ہو چکا ہو، بلکہ وہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے. خدایا مجھے شفا دے دے. لیکن روانی بیماری، روحی بیماری، ایسی خطرناک بیماری، اگر آپ میں حسد آ جائے، غیبت آ جائے، دین سے دوری آ جائے، تہمت، ماں باپ کا احترام بے احترامی آ جائے، دوست احباب رشتہ داری قطع رحمی، یہ ساری بیماریاں اگر ہماری روح کو لگ جائے تو انسان خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے، قرآن سے بھی دور ہو جاتا ہے، اہل بیت سے بھی دور ہو جاتا ہے، امام زمان سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس کا علاج کوئی اور نہیں کرے گا، وہ شخص کرے گا جو در اہل بیت سے منسلک ہوگا. اور آپ کے اور ہمارے اس محلے میں ان علماء کرام سے زیادہ کوئی منسلک ہے جنہوں نے حوزے میں تعلیم حاصل کی، جنہوں نے سیدھے سفیر امام زمان سے تعلیم حاصل کر کے ہم اور آپ کو دے رہے ہیں. کتنا بڑا کرم ہے. اور آپ اور ہم یہ بھی سوچیے، یہ اتنے عظیم سسٹم، اس بہترین سسٹم کو کس نے دیا ہم اور آپ کو؟ آج دنیا میں بڑی بڑی پالیسیاں بنانے کے لیے ان لوگوں کو ہزاروں کروڑوں خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اپنی اس پالیسی کو دوسروں پر بحث کرتے ہیں اور دوسروں پر اس پالیسی کو چلاتے ہیں. لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ کم خرچوں میں دنیا کے سب سے بہترین پرسنالٹیز جو بے خطا ہیں، جن کی باتیں وحی کے مطابق ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، وہ ہم اور آپ کو بہترین ذرائع سے پہنچ جاتے ہیں. تو ہم اور آپ قدر کریں. اور دوسری چیز، آج کی دنیا نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے، قرآن سے مقابلہ کیا، قرآن سے مقابلہ نہیں کر پائے، ہار گئے. پیغمبر گرامی اسلام کی توہین کی، ہار گئے، شکست کھا گئے. مرجع تقلید کی توہین کی، شکست کھا گئے. بس صرف ایک ہی جگہ ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری قوم اگر بیدار ہو جائے ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. وہ یہ کہ ان لوگوں نے پوری پالیسی یہ بنا لی کہ ان لوگوں کو، یعنی ان مرجع تقلید سے، قرآن سے، اہل بیت سے، رسول اللہ سے کون جوڑے رکھتے ہیں؟ یہی علماء ہیں جو ان کو ان سے جوڑے رکھتے ہیں. اب ان لوگوں نے پالیسی بنایا کہ ہم قرآن پہ حملہ نہیں کریں گے، اہل بیت پر بھی حملہ نہیں کریں گے، مرجعیت پہ بھی حملہ نہیں کریں گے، ہم سیدھا حملہ کریں گے تو ان کے مابین موجود علماء پر حملہ کریں گے. جب یہ علماء سے بدظن ہو جائیں گے تو نہ ان کی بات سنیں گے، جب ان کی بات نہیں سنیں گے تو یہ خود بخود دین سے، قرآن سے جدا ہو جائے گا. اور کیجئے گا عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے. یہ ہے سافٹ وار، اسے کہتے ہیں سافٹ وار، جنگ نرم، جس کو رہبر معظم نے ہمیشہ کہا کہ مسلمان باید بیدار شون از جنگ نرم.
آج کے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، سافٹ وار سے آپ کے محلے میں ہی موجود کچھ ایسے باطل عناصر کو پیدا کریں گے جو کہیں گے نہ اس عالم کو نہیں اس عالم کو سنو، اس کو نہیں اس کو سنو۔ جیسے ہی کہیں آپ کو یہ باتیں کرنے والے مل جائے فوراً ٹوک کے بھائی آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتا، رک جائیے، لیکن جامعہ میں ان سے دوسروں کو دور نہیں کیجیے۔ نہیں پتا ہم اور آپ جیسے دوسرے ان کی باتوں کو پسند کرتے ہوں، ان سے محبت کرتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ امام حسین سے نزدیک ہو رہے ہیں، کہیں ہم اور آپ کی یہ بے جا تہمتیں ان کو امام سے، دین سے، اہل بیت سے جدا تو نہیں کر رہے ہیں۔ بہت احتیاط کیجیے۔ آج کی یہ دور ہر ایک مسئول ہے، گھر میں کوئی ایسی بات نہ کریں، آپس میں کوئی ایسی بات نہ کریں، انجمنوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو، نہیں تو علماء کی جس دن توہین ہو جائے خلاصہ اس قوم کی توہین ہو گئی ہے، کیونکہ علم کی توہین کی ہے، اور جس انسانوں نے علم کی توہین کی پھر وہ قوم کسی کی قابل نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، وقت ہو چکا ہے، باتیں بہت سی ہوتی ہیں کہنے کے لیے۔ ایک انجمن دوسرے انجمن بازیاں بھی نہ کیا کریں آپ۔ دشمنوں نے یہ پوری پلاننگ کی ہے ہم اور آپ پر کام کرنے کی، چونکہ میں نے پہلے کہا قرآن سے تھک چکے، اہل بیت سے تھک چکے، رسول اللہ کی توہین سے تھک چکے، مرجعیت سے تھک چکے۔ اب امتحان ہمارے اور آپ کا ہے، آپ کو انجمنوں میں الجھائیں گے، علماء کو علماء کے خلاف بلوانے پہ الجھائیں گے۔ اب اس میں بیداری ہر ایک کو دکھانا ہے۔ جب دشمن یہ سازش کر رہے ہیں، بولا میرے دوست سے، میرے عالم سے غلطی بھی ہو رہے ہوں، میں ان کے سامنے جا کے کہوں گا مولانا یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو رفع کیا جائے، بہتر ہے کہ بجائے ان کے میں آگیا منبروں سے یا انجمنوں میں جا کے چغل خوریاں کر لوں، ان سب سے پرہیز کیا جائے۔ اگر ہم اور آپ نے یہ کر لیا، دوستو حضرت زہرا کو کیا دکھائیں گے؟ حضرت زہرا آپ نے دعا کی تھی، یہ قوم ہو جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو مسجدوں سے باہر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو منبروں سے اتار رہے ہیں، آپ نے اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ تیسرا شخص اگر حضرت زہرا سے یہ سوال کرے ہمارے اور آپ کے کارتوت کی بنا پر کیا جواب دیں گے؟ عزیزو، دل جلتا ہے جب ہمارے ایک عزیز کوئی ایسا کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میں بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں، تحریک کو سمجھیں، دنیا کس طرف لے جا رہی ہے سمجھیں، بلکہ ثابت کریں کہ بی بی زہرا نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا تھا کہ میں سن 21 ہجری میں ان کے عزادار بنوں اور ان کے عزاداروں کو عزاخانے تک لے آؤں، امام حسین کے چاہنے والے بناؤں، علماء سے نزدیک کروں۔ آپ سبب بنیے۔ اب جوانوں سے میں کہوں گا بزرگ الحمدللہ ان کی تربیت کی بنا پر ہیں جو آج اتنے جوان یہاں پہ ہیں، میں جوانوں سے عرض کروں گا جوانوں ان علماء سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو۔ آج شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، مختلف سوال، مختلف ڈاؤٹس ایجاد کیے جا رہے ہیں، دشمنوں نے ہزاروں سائڈ ایسے وجود میں لائے ہیں جس میں آپ کو دین سے، عقائد سے دور کرنا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ صرف اپنے محلے کے عالم دین کے ہاتھ میں، نہیں، دنیا میں آج تو سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ ہر جگہ دسترسی ہے علماء سے۔ آج تو ہم اور آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے ہم پوچھے تو کس سے پوچھے، نہیں، آپ کسی بھی عالم دین کو، ہندوستان، پاکستان، ایران، امریکہ، کہیں پہ آپ کو پسند آتا ہے ان کی باتیں، ان سے رابطے میں رہو، ان کا نمبر لو، کوئی بھی سوال آئے انہیں میسیج کر لیا کرو ان سے۔ کیونکہ آپ اگر رابطے میں رہیں گے علماء سے، عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ اس جنگ میں جہاں پہ آپ اور مجھے ہیرو کے کردار نبھانا ہے، یہاں پہ ہم اور آپ کو اصحاب امام زمانہ کے کردار نبھانا ہے، وہ پورا کر سکے۔ لہذا جوانوں، آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنا رابطہ علماء سے محکم کرو، ان سے اٹھے بیٹھو، ہفتے میں داروں کے ساتھ جلسہ رکھو، کئی گلی کوچوں میں ہیں کھیل رہے ہیں، ایک بار عالم دین کو بھی بلا لیجئے کہ مولانا یہاں پہ ہم سب سارے کھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں احکام کیا ہیں، ہم لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ علماء کو جتنا شامل کریں گے اتنا آپ اہل بیت سے، قرآن سے نزدیک ہوں گے۔ لیکن جہاں پہ ہم نے ان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا تو علیہ الاسلام سلام ہے۔ امام حسین بھی کربلا ایسے نہیں آئے تھے، لوگوں نے امام حسین کو چھوڑا، یزید جیسے فاسق و فاجر کو مانا، تب جا کے کربلا کی عظیم سانحہ وجود میں آیا ہے۔ جب قوم وقت کے امام کو چھوڑ دیتی ہے، اس وقت امام حسین بھی ہو تو تنہا ہو جاتا ہے۔ اس وقت علی اکبر کو اپنی جوانی کو
اس راہ کو، اس دین کو، اس فکر کو، اس آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران 6 ماہ کا علی اصغر کا بھی خون بہہ جاتا ہے۔ عباس علمدار بھی اپنے بازو قلم کر دیتے ہیں جب وقت کے امام سے لوگ وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی ایسا نہ کرنا۔ وقت کے امام سے ہمیشہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں نا، مولا امام زمان، مولا آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن مولا ہم تو اتنے خطاگار، اتنے گنہگار ہو گئے ہیں، محلے میں آپ موجود آپ کے سفیر سے بدتر ہوں میں، ان سے میں دور ہوں، ان سے میں غافل ہوں۔ آج دعا کریں، لائٹ بند کر دیجئے اگر ممکن ہو، آج کی شب میں دعا کریں۔ یہ ایام عزا کے آخری ایام ہے۔ وقت کے امام سے کہے یا امام الزمان، یا ابن الزہرا، یا امام مولا، ہم خطاگار ہیں مولا، ہم گنہگار ہیں مولا، یا امام الزمان، اگر آپ کی نظر کرم نہ رہے تو آج ہم ان عزا خانوں میں بھی نہ ہو، اس فرش عزا کے بھی حقدار نہ ہو مولا، یا امام الزمان۔ سارے مناجات کر مولا امام الزمانہ سے، یا مولا یا امام الزمان، آج تک سے میں غافل تھا کہ میرے محلے میں موجود، میرے شہر میں موجود، میرے گاؤں میں موجود عالم دین آپ کے سفیر ہیں مولا، آپ کے سفیر سے میں روگردانی کروں، آپ کے لیے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے مولا، یا امام الزمان، آبی قدم پر کرم کرے مولا۔ مولا امام زمان فرماتے ہیں شیعو، جب کوئی دوسرا گناہ کرے تو اتنا دکھ ہمیں نہیں ہوتا، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو دل خون ہو جاتا ہے۔ یا امام زمان، ہم توبہ کرتے ہیں مولا اپنے خطاؤں پہ، اپنے گناہوں پہ، مولا آپ رحم فرمائے۔ مولا امام زمان، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ واقعی معنی میں ہم آپ کے پیروکار بن سکیں مولا۔ اس جنگ میں جتنے بھی بزرگ ہیں مولا، آپ کے عقیدے میں آپ سے محبت میں آئے ہوئے ہیں مولا، ان کے آنے سے ہم جوانوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ ان فرش عزا پر آئے مولا، ان بزرگوں کا سایہ ہم پہ دائم فرما مولا۔ اس جنگ میں جوان موجود، مومنین مومنات کی جو بھی حاجات ہے روا فرما مولا، مریض ہے، مریضہ ہے، بستر بیمار پہ پڑے مولا، التماس دعا کی درخواست ہے، شاید ہم گنہگار ان کی دعا قبول نہ ہو مولا، فرش عزا سے منبر حسین سے دعا کرتے ہیں، چونکہ یہ قبۃ الحسین کے مانند ہے، یہاں سے دعائیں رد نہیں ہوتی مولا، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما یا امام الزمان، ان جوانوں کو ہدایت فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما خدا، ہمارے علماء کے سایہ ہم سب پر دائم فرما، ہم سب کو ان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار علماء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین
عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزائے آخری ایام ہم اور آپ کی نہیں بچا، آئندہ سال ہم اور آپ رہے نہ رہے، ایسا گریا کرے کہ ہم اور آپ کی آخری عزائے۔ اس لیے کہ جب امام سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، مولا امام سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام۔ ان ایام میں جب اہل بیت کو رہائی مل گئی تو امام سجاد نے فرمایا اے یزید تو ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری 3 شرطیں ہیں، ہمارے شہداء ان کے سروں کو واپس نہ دیا جائے، جو تبرکات تم لوگوں نے لی ہے اسے واپس کر دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے مکان دے دیا جائے جہاں پہ ہم اپنے شہداء پہ رو سکے۔ امام سجاد اہل حرم کو رونے نہیں دیا، زیادہ رو۔ مولا امام سجاد آج کے ان ایام میں اہتمام کر رہے ہیں، لہذا جب سارے اہل حرم کو مکان مل گیا رونے کے لیے، عزیزوں سب لوگ ایک ایک کر کے رو رہے تھے، وہاں پہ کوئی رلانے والا نہ تھا، کوئی مسائب پڑھانے والا نہ تھا، نہ کوئی مسائب پڑھنے والا تھا، بلکہ ایک ایک کونے میں بیٹھی سیدانیہ کبھی اکبر پہ روتی تھی، کبھی وہاں سے آواز آتی تھی واہ حسینہ، کبھی اس کونے سے آواز آتی تھی واہ عباسہ، کبھی اس کونے سے بی بی کی آواز آتی تھی واہ اصغرہ، واہ قاسمہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، زاداران مظلوم کربلا۔ امام سجاد نے ہمیشہ کہا الشام الشام الشام، جب مدینے واپس آئے ہمیشہ مصیبتوں پہ روتے رہے۔ ایک دفعہ کیا دیکھا، منہال مولا کے چاہنے والا ہے، ہمیشہ مولا کے ساتھ ہے، ایک دفعہ جب گھر میں آیا تو کیا دیکھا کہ مولا گھر میں نہیں ہے۔ خادم نے کہا مولا باغ میں چلے گئے ہیں، تو ابھی اتنا سننا تھا، وہ منہال بڑا خوش ہو گیا، آج میرا مولا سیر و تفریح کے لیے چلے گئے ہیں۔ ہاں جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے نا، مولا نے کبھی خوشی منائی ہی نہیں ہے، آج تو میرے مولا باغ میں چلے گئے ہیں، مولا سیر کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ خادم یہ منہال بھی مولا کے تلاش میں آیا، تو جب باغ میں دیکھا مولا ایک حوض کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں۔ منہال نے سوال کیا مولا آپ کب تک روتے رہیں گے، مولا آپ کا رونا کب بند ہوگا، آپ پانی کو دیکھتے روتے ہیں، غذا کو دیکھتے روتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا نے فرمایا منہال یہ تو نے انصاف نہیں کیا، منہال حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن منہال ارے میرے تو 18 بنی ہاشم، ارے جس میں علی اکبر شبیہ ہے پیغمبر بھی ہے، جس میں قمر بنی ہاشم عباس بھی ہے، جس میں آنا محمد بھی ہے، ناصر عاشور، سب کے سب شہید۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا سلامت رکھے۔ خود مولا امام سجاد فرماتے ہیں اے میرے شیعوں جب میرے بابا پہ رونا تو ایسے رونا کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے کڑیل جوان کے جنازے پر
بس عزیزو آخری جملہ زحمت تمام. امام سجاد جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مدینے کے قصاب ہمیشہ گوشت کو ڈھک کر رکھتے تھے. ایک دفعہ نہیں پتا کسی قصائی سے یہ بھول گیا یا وہ غافل رہ گیا. ایک امام سجاد گزر رہے تھے, امام کی نظر جب گوشت پہ پڑی تو واہ حسین آگے کی جب آواز آئی وہ قصائی قصاب تڑپ گیا. فوراً گوشت کو ڈھک کر مولا کی خدمت میں, مولا میں معافی چاہتا ہوں مولا. بس اتنا کہنا تھا. مولا نے فرمایا اے قصاب ادھر آ, میرے سوال کا جواب دے. کہا تو جب اسے ذبح کرتے ہو اسے پانی پلاتے ہو تو کہتا ہے مولا ہم مسلمان ہیں, جب بھی ذبح کرتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کیا تم جب ذبح کرتے ہو تو خنجر کو بھی تیز کر لیا کرتے ہو؟ کہتا ہے مولا ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں خنجر کو تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے فرمایا اے قصاب آخری سوال یہ ہے, تو یہ بتا کیا تم اس جانور کو جب ذبح کرتے ہو تو دوسرے جانوروں کے سامنے تو ذبح نہیں کرتے؟ وہ قصاب تڑپ گیا, کہا مولا نہیں, ہم تو ان کو چھپا کر ذبح کرتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. مولا نے کربلا کی طرف رخ کیا. اے کربلا میں آنے والے مسلمانوں, تم کیسے مسلمان تھے؟ میرے بابا کو پانی نہ پلایا, خنجر تیز نہیں کیا, 70 قدم کے فاصلے سے پھوپھی دیکھتی نہیں, بابا کو تم لوگوں نے کسی نے پھوپھی سے معافی نہ کیا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تم حسين.